بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی بی ٹی وی نیوز سے اجازت احمد بھٹی اس وقت ہے کلفٹن کے اوپر. بھی انکل سے چلو کرتے ہیں سوال ایک. تو اگر انکل کو سوال آئے گا تو انکل کو گفٹ کریں گے قرآن پاک. چلیں جی انشاءاللہ. انکل السلام علیکم. وعلیکم السلام. انکل آپ کہاں سے آئے؟ کس سائڈ پہ آ جائیں. اچھا برا والا سے آئے تو سامنے سے. اچھا انکل آپ برے والا سے آئے ہیں تو اور پیچھے ہو جاؤ اس سائڈ. تو ہم انکل سے سوال یہ کریں گے اگر انکل نے ہمارے سوال کا جواب دے دیا بہت ہی آسان ہے تو ہم ان کو گفٹ کریں گے قرآن پاک. ہمارا قرآن پاک جائے گا برے والا انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو اچھا کون سی اذان ہے جس کی نماز نہیں ہوتی؟ کون سی اذان ہے؟ جی نماز جمعہ کے پہلے ہوتی ہے. نہیں نہیں اذان کا بول رہے ہیں. وہ کون سی؟ ہوتی ہے تہجد کی. نہیں سوچیں ذرا. آسان ہے بالکل آسان ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں. ذرا زور دیں. آسان ہے بالکل آسان ہے. ہم آپ کو دے کے جائیں گے. نماز جنازہ کے بھی نہیں ہے, فجر تہجد کی بھی نہیں ہے. بس اس کے قریب قریب ہیں آپ. نماز جمعہ کے پہلے نہیں ہوتی, نہیں وہ بھی نہیں ہے. وہ اذان ہوتی ہے, ذہن میں نہیں آ رہا. بہت آسان ہے. اب کیا کریں آپ؟ اب تھوڑا سا بتا دیں. نہیں بتا نہیں سکتا نا. بتا دیا تو پھر تو آپ کو دینا. آئیڈیا تھا تھوڑا دے دے. آئیڈیا دے دیں. ہاں آئیڈیا دے دے. آئیڈیا دے دیں. اب آئیڈیا اگر میں دے دوں گا تو پھر تو آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے. چل مہربانی ہوگی. آئیڈیا میں اس طرح سے دیکھا دنیا میں ایک نیا پھول آیا ہے. دنیا میں ہے گلاب کا پھول. گلاب کا پھول نہیں یہ میں نے کپاس کا پھول. نہیں 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 نہیں. گوبھی کا پھول. آپ اس کا جواب ابھی دے نہیں سکتا. آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں بہرحال تھوڑا سا اگر ذہن گھمائے تو. موبائل کا نہیں ہے بھائی, اسلامی. نہیں پھول ہے. پھول تو ہمارے نبی پاک بھی پھول ہی ہیں. ماشاءاللہ ہمارے نبی پاک بھی ہمارے لیے ایک پھول ہی ہیں. جنت کا پھول ہے وہ. ماشاءاللہ جی بالکل. کون سی اذان ہے جس کی نماز نہیں ہوتی؟ اب جس کے ذہن میں ہے تو میں ادھر کیمرہ گھما دوں گا. کون سی اذان ہے جس کی نماز نہیں ہے؟ میں بتاؤں. ایک بتائے گا. چلو بیٹا آپ بتاؤ. بچے کی اذان ہے. یہ لو بیٹا. تو سب سے پہلے بچے نے جواب دے دیا تو یہ لیں. شکریہ. یہ لیں. اب قرآن پاک ہے بیٹا, اس کو سنبھال کے لے جائیں. شاباش ماشاءاللہ. آپ کا نام؟ جسیم. جسیم. کہاں سے آئے ہو؟ 25 ٹاؤن. کہاں سے؟ احتیاط ٹاؤن. اتحاد ٹاؤن. تو پیچھے کہاں سے آئے ہو بیٹا؟ گاؤں کون سا ہے؟ وزیرستان. وزیرستان سے. چلیں تھینک یو. تھینک یو. جا خوش رہو. چلیں جی تھینک یو. چلیں جی تھینک یو. چلیں ابھی آگے ہم کسی اور سے بھی کرتے ہیں انٹرویو. بھائی سے کرتے ہیں. چلو گپ شپ تھوڑا سا حال حوال کر لیتے ہیں بھائی سے. ہم بیٹھ جائیں بھائی آپ کے ساتھ. کوئی بات نہیں کرا ہے, وہ اپنا ہے پیچھے چلنے والا. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں سر آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ اچھے لوگوں سے میری ملاقات ہو گئی. چلو بیٹھ کے سنائیں سر, آپ نے گھوما پھرا ہے, کیا دیکھا آپ نے؟ ماشاءاللہ بہت زبردست سیر و تفریح کرنے کے لیے آئے. یہاں پہ کراچی آئے تھے, میں نے کہا کہ یہاں سیر و تفریح کرنے کے لیے جانا چلا جاؤں. کون سی جگہ سے آئے آپ؟ میں کے پی کے ڈیر اسماعیل خان سے آیا ہوں. اچھا کے پی کے. کیونکہ میں نے ابھی ایک سوال کیا تھا تو کسی بزرگ سے کیا تھا, ان کو تو جواب نہیں آیا تھا. اسلامی سوال تھا چھوٹا سا. تو میں کوشش کرتا ہوں چینل پہ تھوڑی سی ہنسی مذاق بھی ہو جائے, لوگوں سے تفریح بھی ہو جائے اور تھوڑا سا اسلامی بھی ہو جائے. تو کیسا؟ تو میرے ایک بچے کو آتا تھا, پھر اس نے جواب دیا, پھر ان کو میں نے گفٹ کیا قرآن پاک. آپ تو نظر مجھے آئے نہیں اس وقت. جی جی تو میں نے اچھا کام کیا. یہ زبردست کیا بالکل زبردست. لوگوں کو تھوڑا سا وہ تو پتہ انویئرنیس جاننی چاہیے لوگوں کے, یہ اچھے کام بھی بیچ میں ہو رہے ہیں. بالکل یہ ہونا چاہیے, اس طرح ہونا چاہیے بالکل زبردست. اور تو کچھ نہیں ہے نا اس دنیا میں. ہم جب چل جائیں ایسا کوئی بیان اچھی سی کوئی بات سنا دیں تاکہ ہمارے جو دیکھنے والے ویورز ہیں وہ خوش ہوں, یہ دیکھیں اچھا سا کہ کچھ سنا دیں اچھی سی بات. اس کے بارے میں کوئی اسلامی کوئی بات بتائی جائے, اس حساب سے ہمیں کیا کرنا چاہیے, یا کچھ نہ کچھ اس اسلامی بات کوئی اس طرح تو کیا سناؤں. اچھا سا کوئی درس دے دیں چھوٹے سا, کوئی 1-2 لائنوں کا. نہیں ہے کوئی خاص. بچوں کے بارے میں, جیسے بچے ہوتے ہیں ان کو تعلیم دینی دینی چاہیے, اس بارے میں دے دیں کچھ. اس طرح سے اپنے بچوں کو تعلیم ہی دینی چاہیے, اچھا شعور دینا چاہیے. اس بارے میں آپ تھوڑا سا وہ گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو. جی بالکل. دینی تعلیم جو ہے نا یہ ضروری ہے. دنیاوی آج کل جو ہے نا آج کل کے لحاظ سے ضروری ہے,
لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیم ضروری ہیں، کیونکہ قرآن پاک کی آیتیں جو ہے نا یہ دو طرح کے نازل ہے. جی ماشاءاللہ. یہ ایک تو اس کا ترجمہ ہے، ہر بندے کو سمجھ آتا ہے، مطلب یہ کہ یہ آیت کا یہ معنی ہے. جی اور ایک آیت کا معنی دوسرا ہوتا ہے، مفہوم دوسرا ہوتا ہے. جی تو یہ پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلومات تھی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نیچے طبقے کی تھے یعنی صحابہ کرام، پھر علماء کرام. اب جو اللہ عز و جل کے نزدیک بندے ہیں، اللہ عز و جل کے ولی ہیں، جو علماء کرام ہیں، جو اللہ عز و جل کے نزدیک ہیں، ان کو ابھی معلومات ہے کہ ان آیت کا معنی کچھ اور ہے اور جو اس کا مفہوم ہے، اس کا جو مطلب ہے یہ کچھ اور ہے. تو اس طرح اگر ہم مطلب صرف اسکول کی طرف توجہ دیں گے تو ہم وہ ترجمہ کو دیکھیں گے اور اس کو ایک طرف جو ہے نا ہم وہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ہم تو صرف ترجمہ پڑھیں گے اور ترجمہ سے کام نہیں چلے گا. جی جی یہ ہے نا. اگر آپ دین کی طرف چلیں گے تو آپ کو جو ہے نا علماء رہنمائی دیں گے، آپ کو علماء سمجھائیں گے، آپ کو جو ہے نا گائیڈ کریں گے، تو یہ جو ہے نا آپ کے لیے آسانی ہوگی اور اس دنیا میں بھی پھر آپ کے لیے جو ہے نا آسانی ہوگی اور آخرت میں انشاءاللہ عز و جل اس کا جزائے خیر آپ کو ملے گا ضرور انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل. تو آپ اور کچھ کہیں گے ہمارے ملکی لیول کے اوپر یا کچھ، جیسے آج کل مہنگائی ہے، لوگ پریشان ہیں، اس بارے میں بھی تھوڑا سا. بالکل مہنگائی تو ہے، ہر بندہ پریشان ہے، لیکن بس پورا کرنے والے تو رب کریم کی ذات ہے. عز و جل ہے. رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا نا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ. زمین میں جو کچھ بھی ہے، چاہے جانور ہے، چاہے انسان ہے، چاہے حیوان ہے، اس جو ہے نا رب عز و جل نے رزق جو ہے نا رزق کا ذمہ رب عز و جل نے اٹھایا ہوا ہے. اب چاہے جو ہے نا زمین میں ہے یا آسمان میں ہے یا پہاڑوں میں ہے، رب عز و جل نے رزق کا جو ہے نا یہ ذمہ اٹھایا ہوا ہے. بالکل جی، رزق تو اللہ نے دیا ہوا ہے اور دیتا ہے، اس کا وعدہ ہے. تو ہمیں تو یقین بھی نہیں ہوتا کہ ہم صبح اٹھ کے جا رہے ہیں کہ ہمارے کو پیسہ ملے گا، بچوں کے لیے کچھ لائیں گے. دیکھو اوپر والے نے کوئی نظام کیسا بنایا. یہ رب عز و جل کا کرم ہے. میرا تو یہ بات سوچ کے بھی دل روتا ہے اندر سے، میرے کو عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کا نظام تو دیکھو، ہم کچھ میرے لفظ نہیں ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا اس پہ. یہ بالکل جو ہے نا رب عز و جل کی نشانی ہے کہ رب ہونے کا جو ہے نا یہ ایک دلیل ہے کہ رب عز و جل ہے. یہ جو لوگ نہیں مانتے نا کہ رب عز و جل نہیں ہے، خدا نہیں ہے، اب یہ بھی ایک دلیل ہے نا کہ رب عز و جل ہر بندے کو رزق بھی دیتا ہے. رب عز و جل جو ہے نا ہر بندے کو مطلب وہ دیتے ہیں، رب جو رب سے مانگتا ہے تو وہ جو ہے نا رب عز و جل عطا فرما دیتا ہے. یہ بھی ایک رب ہونے کا دلیل ہے کہ رب عز و جل ہے. اگر نہیں مانتے جو ہے نا یہ جو ہے نا کفر کی علامت ہے. یہ جو ہے نا اسلام سے خارج ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ اس دنیا میں رب نہیں ہے، خدا نہیں ہے، پالنے والا نہیں ہے، تو یہ جو ہے نا خسارے میں آ سکتا ہے بندہ. بالکل وہ تو ہے نا، پالنے والا بھی وہی ہے، رزق بھی وہی دیتا ہے. اس طرح ہے سر، یہ ایک طبقہ ہے کہ خدا نہیں مانتے، کہ اس دنیا میں رب نہیں ہے. تو ان لوگ کی ایک دلیل ہے نا کہ رب عز و جل آپ کو مطلب غم دیتا ہے، کبھی تکلیف. زندگی کا مطلب یہی ہے، زندگی کا حصہ بھی ہے. دیکھو تکلیف بھی دے گا، آسانیاں بھی اللہ پاک بہت کا معنی یہی ہے کہ کبھی تکلیف ہوگا، کبھی جو ہے نا کوئی مرے گا، کبھی کوئی زندہ ہوگا، مطلب کوئی پیدا ہوگا، کبھی اس طرح. یہ زندگی کا معنی ہے. اب یہ مشکلات، کبھی تنگی ہوگی، کبھی آسانی ہوگی، کبھی فرائی ہوگی، کبھی پیسے زیادہ آئیں گے، کبھی کم آئیں گے. یہ جو ہے نا رب عز و جل. یہ تھینک یو، ہم نے بھائی کا ٹائم لیا، بہت اچھا سا. ہمیں بھائی نے تھوڑی سی تفصیلی باتیں بھی بتائی. میں نے بولا یہ بھی بات ہو جائے. تلے کلفٹن کے اوپر ہم گئے تو ہیں، تو کوئی اسلامی بھائی مل گئے تو تھوڑی سی ہمیں سبق دیا ہے. اس مقصد پہ ہمارے ویورز جو دیکھیں گے تو سبق اس سے حاصل کریں گے. دیکھیں یہ عمل بھی ہے، دینی عمل ہے، تو ہمیں اس میں چلیں جی. شکریہ آپ کا، تھینک یو. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو.